اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں. چھوٹے منہ بڑی بات، لیکن ایک کوشش ہے. جی قاری صاحب، اب تربیت کے بارے میں بات کرنے لگے تھے لیکن بریک میں جانا تھا تو میں نے سوچا کہ بریک کے بعد آرام سے بات. اب دیکھیں سرکار دو عالم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے جو شاہکار ہے امام حسن مجتبیٰ ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خذ العفو کا اور خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین کا نور پایا جاتا ہے، ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کا نور پایا جاتا ہے. سرکار دو عالم کے اوصاف حمیدہ کے اندر جو معاف کر دینا ہے یہ بڑا اہم رول اس کے اندر موجود ہے. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں، آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک غلام حاضر ہوتا ہے، اس کی غلطی صادر ہوتی ہے تو آپ کو جلال آتا ہے. تو دیکھیے کیا خوبصورت تربیت کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی ہے. تو ظاہر ہے وہ غلام بھی معصوموں کو تھا، وہ غلام بھی اہل بیت کا تھا. تو جب دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ جلال میں آئے ہیں تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. تو آپ نے کہا چلو میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا، کہا کہ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے غصہ بھی پی گیا ہوں، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے. اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو فرمایا جا میں نے تمہیں آزاد فرما دیا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت، قربان جاؤں، آپ کی شخصیت اتنی پیاری ہے، اور خاص طور پہ یہ پہلو جو ہے معاف کرنے والا آپ کے اندر اس قدر ہے کہ آپ کو زندگی میں 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ. لیکن قربان جاؤں، اور آپ کو کہا بھی گیا کہ آپ اپنے قاتل کا نام تو بتا دیں، اس کا نام تو افشا کر دیں، راز کھول دیں. لیکن قربان جاؤں فرمایا آپ نے، میں نے کہا میں نے اس کا راز نہیں کھولنا. آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک حبشی النفس غلام تھا اور روٹی اس کے پاس موجود تھی. ایک ٹکڑا خود کھاتا، ایک ٹکڑا کتے کو کھلاتا، پھر ایک ٹکڑا خود کھاتا، ایک ٹکڑا کتے کو لاتا. بڑے حیران ہوئے. حیران ہونے کے بعد آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں غلام ہوں اور میں نہیں چاہتا اللہ کی مخلوق بھوکی رہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تیرا مالک کون ہے؟ مالک کے پاس گئے، اس غلام کو بھی خریدا، جس احاطے میں وہ بیٹھا تھا اس کو بھی خریدا، اور جا کے غلام کو کہا یہ احاطہ بھی تیرا ہے، تو بھی آزاد ہے، اور یہ سب کچھ تمہیں عطا فرما دیا گیا. کیا بات ہے. جی علی بھائی. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن میں جو مولا امام حسن علیہ السلام کی جو تربیت ہے وہ سنہری لفظوں سے بیان ہوئی ہے، اور وہ سنہری لفظوں سے سنانے اور لکھنے والی بھی. 2 واقعے میں بیان کروں گا، دونوں بچپن کے ہیں، اور پھر ان دونوں واقعات کا آپ کی جوانی اور بڑی عمر میں عکس بیان کروں گا. ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سے مال غنیمت آیا تھا. بچوں کی تربیت دیکھیں ایسے ہوتی ہے. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بڑے لوگ تھے، اسی کی وہ کرنا ہے. وہ بڑے لوگ اس لیے آئے تھے کہ ہم جو چھوٹے لوگ ہیں وہ سیدھے ہو جائیں. امام حسن کو حضور علیہ السلام کہیں لے کر جا رہے تھے تو آگے صحابہ کا مجمع تھا، کسی غزوہ سے مال غنیمت آیا تھا، وہ حضور تقسیم کر رہے تھے. امام حسن چھوٹے تھے تو آپ نے وہاں جاتے ہوئے، بخاری شریف میں آپ نے وہاں جاتے ہوئے گزرتے ہوئے ایک کھجور اٹھائی اور وہ اپنے منہ میں ڈالی. حضور علیہ السلام دوڑے تیزی سے اور آپ کے منہ سے وہ نکالی اور فرمایا اس کو نکالو، یہ مال غنیمت ہے اور یہ مال کا میل کچیل ہے اور یہ ہم اہل بیت پر حرام ہے. اس ایک جملے پر میں بات کروں نا تو کمال ہو جائے. یعنی مقام و مرتبہ بھی بتا دیا کہ ہم کہاں پر ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. حلال و حرام کا شعور کس عمر میں دے دیا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بتا دیا کہ جو چیز حرام ہوتی ہے اس پر کمپرومائز نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ ادھی حلال اور ادھی حرام، جو ہمارے یہاں یہ حرام ہے تو پھر حرام ہے، اس کو نکال دیا منہ سے. اور پھر امام حسن علیہ السلام نے اس کو پورا کا پورا تھوک دیا اور نکال دیا. دوسرا واقعہ سنیے. عید کا دن ہے اور دونوں شہزادوں کو لے کے جا رہے ہیں اور رستے میں یتیم بچوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ رو رہے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کیا کریں. تو حضور نے پوچھا، ان کو گلے لگائے اور ان کو واپس لے کر آئے. جناب سیدہ سے کہا کہ فاطمہ ان کو بھی اچھے کپڑے پہناؤ. ان کو جناب سیدہ نے تیار کیا. تیار کر کے امام حسن امام حسین کے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھے، اور اس یتیم بچے کا ہاتھ ایک طرف حسن کے ہاتھ میں تھا اور ایک طرف حسین کے ہاتھ میں تھا. یوں یہ جب 2 جا رہے تھے اور یہ 3 لوگ اب عید پڑھنے گئے تو امام حسن اور امام حسین کو اللہ کے رسول نے بچپن میں بتا دیا تھا کہ سڑک پہ بیٹا حلال اور حرام کی یہ تقسیم ہے، اور پھر عقل یہ اور شعور یہ اور تربیت یہ کہ سڑک پہ گزرو اور کوئی یتیم بیٹھا ہو اور وہ کسی انتظار میں بیٹھا ہو تو عید کی نماز تو لیٹ ہو سکتی ہے جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے. یتیم کا حق اور مسکین کا حق وہیں پہلے قضا ہوگا، وہیں پہلے ادا ہوگا، وہ قضا نہیں ہو سکتا. اب اس کا اظہار بڑی صورت میں دیکھیے. مسجد کوفہ سے جماعت کرا کے مولا علی کی شہادت کے بعد واپس آ رہے ہیں امام حسن. تو ایک شخص نے رستے میں امام حسن کے سامنے اپنی کسی حاجت کا ذکر کر دیا.
اس نے کہا جی میں حاجت روا ہوں، میرا قرض ہے۔ ابن کثیر کی روایت میں 3 اماؤنٹ ہے، 12,000 دینار، جو کہ آج کے کروڑوں بنتے ہیں۔ میں مقروض ہوں، رو رہا تھا، امام حسن نے حکم دیا، غلام گیا تھیلیاں بھر کے لایا، اس کو دے دیا، قرض ادا ہو گیا۔ اور جاتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچنے سے امام حسن زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اب وہ غلام کہتا ہے کہ یا امام آپ نے تو ان کی مدد کر دی، اب پریشانی کس بات کی ہے؟ تو جو امام حسن نے جملہ کہا وہ سننے کے لائق ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مدد تو کر آیا ہوں، تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس کو سوال کی زحمت اٹھائی ہے، مجھے اس کے حالات سے باخبر ہونا چاہیے تھا کہ یہ مقروض ہو گیا، ہمارے محلے میں رہتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس نے سوال کی زحمت اٹھائی، اور سوال کی زحمت اٹھانے کے بعد میں ہم نے اس کا جا کے قرض ادا کیا۔ تو آپ اس سے بات اگلی دیکھیے، یعنی پوری آپ کو اہل بیت کی پوری سیرت اور پھر امام حسن کی پوری سیرت میں اگر کوئی ایک نقطہ بتائے نا، آپ مجھے کہیں علی بھائی امام حسن کی سیرت کس نقطے پر کھڑی ہے، تو وہ غریب پروری پر کھڑی ہے۔ پہچان کیا ہے؟ دسترخوان امام حسن، آپ اندازہ کریں کیا ہے دسترخوان، کھلاؤ، کوئی بھوکا نہ جائے، کوئی بھوکا نہ، جس کے پاس ہے اس کو بھی کھلاؤ، جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ یہی تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ویورز کے دسترخوان اپنا وسیع کر دیں، آپ وسیع کریں، آپ کے پاس کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں آئیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور بات وہی ہے نا کہ کھلانے سے کبھی کم نہیں ہوتا، کنجوسی سے کم ہوتا ہے۔ تو آج کی اگر ہم اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں تو ہم کیسے کریں گے علامہ صاحب؟ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ عمل کریں جیسے خدا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہماری ہر شے صحیح اس وقت قرار پائے گی کہ جب رسول اللہ کی سیرت سے ٹیلی کرے گی۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ تاکید محبت اور مودت محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو ہے حکم ہے اس میں، کہ اہل بیت کی مودت کو تم کبھی بھولنا نہیں ہے، کیونکہ نماز میں ہم اللہ کی جو ہے نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہوئے فوراً بعد آل محمد کا نام لیتے ہیں۔ بے شک، تو آل محمد کو اتنی اتھارٹی اور اتنی شخصیت حاصل ہے، تو اللہ فوراً رسول کے بعد حکم دے رہا ہے کہ ان پر درود بھیجو۔ لہٰذا یہ درود صرف بھیجنا کافی نہیں ہے، بلکہ کہا تسلیم ہو جاؤ، آخری جو لفظ ہے تسلیماً، کہ درود ایسا بھیجو کہ تم تسلیم بھی ہو جاؤ ان کے سامنے۔ یہ نہیں کہ ان اپنی مرضی کرو، درود ان پہ بھیجو اور کام اپنے کرو۔ لہٰذا سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم درود بھی بھیجیں اور تسلیم بھی ہو جائیں اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، اور آپ ساری زندگی کے لیے، زندگی اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ سرخرو ہو جائیں۔ تو ہم اب بریک کی طرف جائیں گے۔ میں نے تو جو سوال کرنے تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن خیر ختم تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہمارا ٹاپک اتنا خوبصورت اور اتنا حسین ہے، لیکن ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک کے بعد ہماری جو آڈینس ہے وہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے، تو ہم ان سے سوال لیں گے۔ اور ہمیں آف کورس جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عمران راحت علی خان قوال اور ان کے ہم نوا نے، تو ان کی طرف بھی بڑھیں گے۔